کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر بھاگ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے جسم گلزار ہوا، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میرا موضوع سخن کشمیر جنت نظیر وادی ہے۔ جی ہاں، کشمیر، جس کے بغیر نہ تو پاکستان کا نام اور نہ ہی نقشہ مکمل ہے۔ ارے یوں تو بھارت میں بہت سے مسلم اقلیتی علاقے ہیں، مگر کشمیر کا مسئلہ کچھ مختلف یوں ہے کہ قدرتی طور پر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کے ساتھ متصل ہے۔ پاکستان کے بیشتر دریا کشمیر سے نکلتے ہیں، یوں پاکستان کی رگوں میں دوڑتا لہو کشمیر سے آتا ہے۔ قدرت کا کرشمہ ہے یہ میرا کشمیر، آؤ دوزخ میں ڈوبی ہوئی جنت دیکھو۔ جناب صدر، آج کشمیر وقت کی نوکی قلم سے ٹپکنے والا لہو رنگ سوالیہ نشان ہے۔ عصر حاضر کا سب سے بڑا المیہ، 1 کروڑ سے زیادہ انسان اقوام متحدہ کے خوابیدہ ضمیر سے باوقار زندگی کا حق مانگ رہے ہیں۔ عالی وقار وہ کشمیر جس کا حسن دیکھ کر جہانگیر بے ساختہ فردوس بروئے زمین پکار اٹھتا تھا، آج وہ سلامتی کونسل کے بند لبوں سے رائے شماری کی صدا سننے کا منتظر ہے کہ آج اس کشمیر پر بھارتی افریت نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ وہ کشمیر جہاں ارآن موت کی آہٹ کا گما ہوتا ہے، جہاں ہوا بھی سسکیاں بڑھتی ہوتی چلتی ہے، جہاں کی گل رنگ فضائیں خاموش لبوں سے اپنی بربادی کا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ جی رہے ہیں آج مسلم موت کی زنجیر میں، موت بھی نوحہ کنا ہے وادی کشمیر میں، موت کی زردی ہے بکھری درد کی تصویر میں، ہر طرف تاریکیاں ہیں وقت کی تنویر میں۔ کون ہے آزادی کشمیر کا جو نام لے، کون ہے خودداری و غیرت سے جو کام لے۔ صدر عالی وقار، کشمیر جغرافیائی، مذہبی اور روحانی رشتوں کے ساتھ پاکستان کی وحدت کا حصہ ہے۔ یہاں شاہ ہمدان، نور الدین ولی اور حضرت بل کی صورت میں اسلامی عظمت کے 4 ستارے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے زندگی ہو یا موت، ہر حال میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے۔ اتنے سال گزر گئے عالی وقار، مظلوم کشمیریوں کا لہو اقوام متحدہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے لہو رنگ اگا رہا ہے، مگر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے وعدے پورے نہ ہو سکے۔ کشمیر میں خون کے دریا بہتے رہے، دخترانے کشمیر کی عصمتیں خاک بسر ہوتی رہی، بچے سنگینوں کی نوکوں پر اچھلتے رہے، لاتعداد بوڑھے اپنی آنکھوں میں آزادی کشمیر کے خواب سجائے بھارتی درندوں کے تشدد کا نشانہ بن گئے، اور یہ دعا اس حقیقت کی ترجمان بنی۔ یا خدا طاغوت کی قوت کا جادو توڑ دے، یا خدا تو پنجے اغیار اب تو موڑ دے۔ مگر عالی مرتبہ اقوام متحدہ کی آنکھوں پر سامراجی قوتوں نے جالے بن رکھے ہیں۔ سلامتی کونسل کے ضمیر سو چکا ہے، مگر آزادی کسی کی مصلحت کی پابند نہیں۔ آزادی تشتری میں سجی سجائی عطا نہیں ہوتی عالی وقار، بلکہ اسے تو خون کی داروں پر رقص کرتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔ آزادی اپنے ہی لہو میں ڈوب جانے کا نام ہے۔ آزادی کا سورج ستاروں کی صورت جگمگانے والے شہدائے آزادی کی خلت شہادت زیبتن کرنے پر طلوع ہوتا ہے۔ آج کشمیر کا ہر بچہ، نوجوان، بوڑھا آزادی کا نعرہ لبوں پر سجائے اس عزم کے ساتھ وقت کے کربلا میں آگے بڑھ رہا ہے کہ جب تلک کشمیر نہ آزاد ہو اغیار سے، ہم سکوں کی سیج پر ایک پل بھی سو سکتے نہیں۔